الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ نے قصہ یہاں تک سنا تھا کہ کیسے بنیامین کے مصر میں ٹھہرنے کی یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کا اللہ نے بہترین اور عجیب و غریب نظام بنایا. کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے بیگ میں، ان کے تھیلے میں، ان کے کجاوے میں شاہی جام رکھا تھا بطور یادگار کے، لیکن بعد میں چل کر وہ چوری کا معاملہ سامنے آیا اور چوری کا معاملہ بن کر نمودار ہوا اور سارے بھائیوں کو آپس سے بلایا گیا. اور چور کی جو سزا ہوتی ہے، جو وہاں مصری قوانین تھے، اللہ نے ان کے قانون کو کیسے دھرا کا دھرا رکھا اور ایسے قانون کے مطابق ان کو سزا ملی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا. اور یہ سزا بھی ان سے پوچھی کہ بھئی کیا کیا جائے اگر آپ سے جھوٹ ثابت ہو گیا، آپ کے تھیلوں سے اگر یہ چیز بادشاہ کی قیمتی چیز شاہی جام برآمد ہوا تو ہم کیا سزا دیں اس کو، بولو. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ جس کی چوری کی ہے اس کی غلامی میں سال بھر کے لیے اس کو دے دیتے ہیں. تو ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کو اپنے کیا قوانین ہیں اس کی طرف ان کو دھیان دینے کی ضرورت پڑی ہی نہیں. اور اس طرح سے بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. بھائیوں نے پھر یوسف علیہ السلام پر بھی اس طور پہ الزام لگایا جب دیکھا کہ بھئی یہ تو پکڑے گئے بنیامین تو، اور پہلے وہ کہہ چکے تھے سب بھائی برادران یوسف کہ ہم تو بھئی پاک صاف انسان ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہے، ہم چوریاں کرنے والے لوگ تھوڑی نہ ہیں. لیکن بعد میں جب چوری بنیامین کی پکڑی گئی جو حقیقت میں چوری نہیں تھی، تو اب وہ سائیڈ میں ہو گئے اور بنیامین کو ایک طرف کر دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے اس نے چوری کی ہو اور اس سے کوئی بعید نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف یہ بھی چور تھا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے یوسف علیہ السلام ہے. خیر یوسف علیہ السلام نے اس وقت صبر سے کام لیا، کوئی ان کو بتایا نہیں کہ آپ میرے اوپر غلط الزام لگا رہے ہو، بلکہ اللہ کے سپرد کیا. اللہ جانتے ہیں کہ وہ قصہ کیا بنا تھا. وہ قصہ بھی آپ نے سنا تھا جس کو اختصاراً ذکر کروں کہ بھی ان کی پھوپھی کو بھی ان سے بہت زیادہ محبت تھی. جس طرح والد بزرگوار کے محبوب نظر تھے تو پھوپھی کے بھی بہت محبوب نظر تھے، اور بچپن میں انہی کے پاس تربیت پائی تھی، اس لیے کہ والدہ کا تو بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال ہو چکا تھا. تو دونوں کی تربیت بنیامین کی اور یوسف کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کی پھوپھی نے، یعنی ان کے ابا کی بہن نے کی تھی. اب جب وہ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے
تو والد صاحب کی چاہت ہے کہ اب وہ میرے پاس آ جائے، لیکن بہن چاہ رہی ہے کہ وہ میرے پاس رہے۔ والد صاحب کے اصرار کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو واپس تو بھیجا، لیکن انہوں نے ایک سازش رچی کہ ایک کمر بند جو ہوتا ہے ان کا بہت قیمتی تھا پٹا، وہ یوسف علیہ السلام کے انجانے کے اندر ان کی کمر کے اوپر باندھ دیا۔ اوپر کپڑے تھے، ان کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، بعد میں یہ شہرت دے دی کہ میرا کمر بند چوری ہو گیا ہے، میرا کمر بند چوری ہو گیا ہے۔ بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلا، اور اس وقت ان کے یہاں چور کی سزا یہی تھی کہ جس کی چوری کرے اس کی غلامی میں دے 2 سال بھر کے لیے۔ تو اس طرح سازش کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام واپس سے دوبارہ سے اپنی پھوپھی کے پاس گئے قاعدے کے مطابق، اور وہیں تربیت ہوئی اور آخر تک رہے۔ یہ واقعہ پیش ہوا تھا اور بھائیوں نے لے یوسف پہ دے مارا کہ بھائی بنیامین پکڑا گیا ہے تو ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو بھی لپیٹ لیا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے یوسف علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہے۔ خیر ایسا واقعہ ہوا، پھر ان کو بعد میں یاد بھی آیا کہ بھی والد صاحب سے تو عہد کر کے آئے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کے ان کے سامنے آئے کہ بنیامین کو لے کے آئیں گے، والد صاحب کو عہد دے کے آئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے آئے ہیں۔ کوئی ایسی مصیبت آ جاوے جو سب کو گھیر لے تو وہ تو الگ بات تھی، لیکن خالی بنیامین پر مصیبت آئی ہے، ہم پر تو آئی نہیں ہے۔ اب بنیامین کو لیے بغیر جائیں گے تو والد صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو گھبرانا شروع کر دیا۔ منت سماجت کے سوا کوئی آپشن تھا نہیں، منت سماجت شروع کی، بادشاہ بھیج دو نا، بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ان کے والد جو ہے نا بوڑھے ہیں اور ان کے بہت لاڈ کرتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اب ان کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لو۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو چاہ ہی رہے تھے کہ بھئی میرے پاس بنیامین رہے، اور اللہ نے نظام بنایا تھا تو کہا بھی ہم جس کے پاس سے اپنا سامان پایا ہے اسی کو تو ہم پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، کسی غیر کو اس کے علاوہ کو اگر ہم گرفتار کریں تو ہم تو ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے، ظالمین میں سے ہمارا شمار ہو جائے گا، ایسا ہم نہیں کرتے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی، اس کا خلاصہ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں جب بھائیوں نے دیکھا کہ بھئی کوئی امید کی کرن دکھ نہیں رہی ہے، منت سماجت والا آپشن بھی پھیل گیا، یوسف علیہ السلام ایک کے 2 نہیں ہو رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ابھی انہوں نے یہ کیا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب بھائیوں نے مایوسی دیکھی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے، ایک طرف ہو گئے اور مشورہ کرے بھئی کیا کریں گے، بنیامین کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی واپس لے جانے کی۔ اکثروں کی رائے یہ تھی کہ چلو ہم واپس چلتے ہیں، تھوڑی یہاں پڑے پڑے کیا کریں گے، اپنے واپس چلتے ہیں، اکثروں کا مشورہ یہ تھا۔ لیکن ایک ان میں سے جو بڑے تھے، اب بڑے عمر میں بڑے تھے تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو علم میں بڑے تھے، یہودا، یہ عمر میں بڑے نہیں تھے لیکن علم میں بڑے تھے، علم و فضل میں، تو یہ بھی ہو سکتے، ایک وجاہت کے اعتبار سے بڑے تھے شمعون، وہ بھی ہو سکتے۔ خیر ان میں سے کوئی ایک بڑا کسی بھی اعتبار سے تھا بھائی، اس نے یہ کہا، قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ابا سے تم عہد کر کے آئے ہو اور اللہ کی قسم کھا کے عہد دے کے آئے ہو کہ لے کے آئیں گے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم کوتاہی کر چکے ہیں، اور شرمندگی ہم نے دیکھی ہے کہ کیسا دیکھا تھا ہم نے، والد صاحب کو ہمارے اوپر بھروسہ تو آیا نہیں تھا، اعتماد نہیں آیا تھا، وہاں بھی شرمندگی اور پھر سے شرمندگی اٹھانی ہے کہ تھوڑے ہوش سے کام لو، سب چلے جائیں گے واپس، والد صاحب پھر ہمارے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اور زیادہ نفرتیں بڑھے گی۔ تو یہ سمجھدار بھائی تھا، اس نے کہا ایک کام کرو کہ میں تو یہاں سے نہیں ہٹنے والا، سرزمین مصر میں تو نہیں چھوڑوں گا، آپ سب جاؤ اور جا کر کہو کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، بنیامین چوری کے جرم میں پکڑے گئے ہیں، ان کو نہیں بھیج رہے ہیں اور میں تو نہیں آ رہا، آپ جاؤ اور صفائی دے کے آؤ، میں جب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دے کہ آپ آ جاؤ، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ رہائی کی کوئی شکل بن جائے،
بنیامین کی یہ دو شکلیں ہو سکتی ہے کہ میں یہاں سرزمین مصر چھوڑوں ورنہ میں تو نہیں ہٹنے والا. یہ فرمائے قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض ہرگز میں تو زمین نہیں چھوڑوں گا حتی یأذن لی ابی یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اجازت دے دے او یحکم اللہ لی یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے وہو خیر الحاکمین اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. اور ان کو کیا مشورہ دیا؟ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق تم جاؤ اپنے ابا کے پاس اور ان سے جا کر کہو اے ہمارے ابا تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے وما شہدنا الا بما علمنا. اور یہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چشمدید آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے ان حالات کو دیکھا ہے. ہمارے سامنے ان کے گلے کو چیک کیا گیا تو اس میں شاہی جام نکلا تھا. والد صاحب ہم سچے ہیں. وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اس کی جو ہم نے جانا. وما كنا للغیب حافظین اور ہم غیب کے متعلق یعنی کوئی چیز غیب کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہو تو ہم اس کی تو حفاظت نہیں کر سکتے تھے. یعنی ہم نے بنیامین کی حفاظت کا جو عہد کیا تھا وعدہ لیا تھا قسم لی تھی تو ہم تو ظاہری احوال کے مکلف تھے. ہمیں تھوڑی نہ پتا تھا کہ بنیامین سے چوری ہوگی اور وہ پکڑے جائیں گے. اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے تھے. یہ ہمارے دائری اختیار میں تھا بھی نہیں. ہم پہلے سے جانتے تو اس کو روکتے. تو یہ تو غیب کی بات تھی تو اس میں ہم قصوروار والد صاحب نہیں ٹھہرے ہیں اور ہم نے جو دیکھا ہے ہم آپ کو صحیح صحیح بتا رہے ہیں. ایسا ایسا ہوا ہے. اس سے ایک چیز جاننے کو ملی وما شہدنا الا بما علمنا کہ جس طرح کسی کے خلاف گواہی دینی ہو تو اس کے لیے گواہ یا تو چشمدید ہونا چاہیے کہ بھئی کسی کو جرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو ایسا گواہ پیش کیا جائے تو معتبر ہوگا. اور آگے وہ دوسرا آپشن بھی بتا رہے ہیں بنیامین کے بھائی اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بارے میں والد صاحب کو اطمینان آلریڈی پہلے سے نہیں ہے. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس سے ہم والد صاحب کو اعتماد دلا سکے. الٹا دوسری مرتبہ ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس سے ہماری بے اطمینانی اور مزید ہوگی. اس لیے ساتھ میں اب وہ گواہ پیش کر رہے ہیں سیکھا آدمی اور انسانوں کی شکل میں بھی گواہ دے رہے. ایک تو پہلے اپنے چشمدید گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن مزید اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے. یعنی آپ کانٹیکٹ کر لیجئے مصر میں کہ ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آپ بستی والوں سے پوچھئے وہ آپ کو بتا دیں گے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا یا پھر قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں. اس سے پتا چلا کہ خالی ان کا خاندان کنعان سے غلہ لینے نہیں گیا تھا. آس پاس کے علاقے میں بھی لوگ گئے تھے جن کو بھی غلے کی حاجت ہوگی. قحط کا سال تھا تو وہ جو ساتھ میں آئے تھے آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ اس سے پتا چلا کہ گواہی دینے کے لیے ایک تو چشمدید ہونا یہ بھی ضروری ہے یا پھر کوئی انسان ثقہ ہو کوئی انسان جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہو اعتماد کیا جا سکتا ہو تو اس کی بھی گواہی معتبر ہو. اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نابینا کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جائے گا. حالانکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں روشنی نہیں ہے اس نے کہاں دیکھا بھائی وہ سیکھا آدمی ہے تو اس کی بنیاد پر بھی اس کی گواہی مانی جائے گی چاہے اس نے دی. تو دو چیزیں ہم کو یہاں سیکھنے کو ملی. اس کے بعد فرمایا گیا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم یقیناً والد صاحب سچے ہیں. لیکن چونکہ اس سے پہلے وہ ایسا کام اور ایسا کام کر چکے تھے تو والد صاحب نے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیا تھا نا. وہاں انہوں نے کہانیاں بنائی تھی وہاں تو وہ فی الواقع جھوٹ پر تھے. یہاں اگرچہ ان کی کلام میں جھوٹ نہیں ہے سچا ہے لیکن وہاں باتیں بنائی تھی تو اب وہ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام ان کو ویسا ہی سیم جواب دے رہے ہیں کہ بھئی قال بل سولت لکم انفسکم امر یعنی بنیامین نے چوری بوری نہیں کی وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں
تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے. یہاں سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کوئی مجتہد ہو تو وہ اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی ہو، غلطی پر ہونے کا امکان ہے. کوئی کتنا ہی بڑا مجتہد ہو، اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ غلطی پہ ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء اگر وہ بھی اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہے تو ابتداءً ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہو، لیکن ان کا غلطی پر ہونا برقرار نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انبیاء کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلطی پر رہنے نہیں دیتے، ان کو متنبہ کر دیتے ہیں اور ان سے غلطی کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ابتداءً یعقوب علیہ السلام نے اس واقعے پر محمول کرتے ہوئے یہاں پر بھی ان کو کہا کہ بھی تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، میں نہیں مانتا ہے بنیامین نے چوری نہیں کی اور وہ نہیں پکڑے گا، گرفتار نہیں ہے، تمہارے کوئی کارستہ نہیں. لیکن حقیقت میں اس مرتبہ بھائی سچ بول رہے تھے، جھوٹ نہیں بول رہے. بعد میں ان کو تنبیہ بھی کر دی ہوئی، وحی کے ذریعے، نبی تھے، اللہ کی طرف سے فوراً الہام ہوا ہوگا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. بھئی میرے لیے تو صبر کرنا ہی بہتر ہے. یوسف کے معاملے میں بھی صبر کیا، یہاں بھی صبر ہی کروں گا. میں تمہارے سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، تمہارے سے کوئی شکایت نہیں کرتا، اور نہیں رونا دھونا. اللہ کی طرف میں متوجہ ہوں، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون. بیٹوں سے کوئی کچھ بھی گلہ شکوہ نہیں کیا اور اللہ سے مدد مانگی اس بات پر جو تم بیان کرتے، یعنی اللہ خیر کا معاملہ کرے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو مجھ سے ملائے گا. اب یہاں سے یعقوب علیہ السلام جو کلام پیش فرما رہے ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب امید کی کرن جگ رہی ہے. ان کو اللہ کی طرف سے براہ راست الہام ہوا، ان کے اوپر وحی آئے، چونکہ نبی تھے، کہ بھئی ٹینشن نہ لیجیو، اب تم سب سے ملنے والے ہو. یا پھر وہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب دیکھا تھا ان کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا ہو، اس لیے کہ خواب تھا نہیں 11 ستارے یہ سب خواب دیکھا تھا نا، تو وہ پوری نہیں ہوئی تھی ابھی تعبیر، اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اس کی تعبیر ظاہر کبھی نہ کبھی تو ہونی تھی. اب اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اب ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی یعقوب علیہ السلام نے ایک آس باندھی کہ امید ہے کہ اللہ ان سب سے مجھے ملا دے. یعنی یوسف سے بھی ملائے گا، اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی یوسف کے بارے میں ابھی نا امید نہیں ہوئے اللہ سے، حالانکہ کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی. یوسف سے بھی اللہ ملائے گا، بنیامین سے ملائے گا، اور وہ جو بڑا بھائی وہاں رہا ہے وہ بھی ملے گا. سب چیزیں آسان ہوگی، اچھے دن آئیں گے. انہو هو العلیم الحکیم. کیوں بھئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، جانتے ہیں اللہ کون کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، حکمت والے ہے، کب ملانا ہے، کون سا وقت مناسب ہے، سب اللہ کی حکمت میں ہے. آگے فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. یعقوب علیہ السلام ان سے تھوڑے پیچھے ہٹے، ان سے گفتگو کی. پیچھے کیوں ہٹے؟ اس لیے کہ ان بھائیوں کی وجہ سے، اپنے ان بیٹوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بہت غم پہنچا تھا، اس لیے ان سے کہا تم تھوڑے دور ہٹو. ان سے تھوڑے فاصلے پر ہوئے. اور یہ جو بنیامین کے فراق والا، بنیامین والا واقعہ پیش آیا کہ بنیامین کو بھی وہ چھوڑ کے آئے، وہاں بھول کے آئے، ان میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن بنیامین کا بھی ساتھ چھوٹا، وہ بھی محبوب تھے. تو اس دوسرے غم کی وجہ سے پہلا غم تازہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام والا غم تازہ ہو گیا. اور اب وہ الگ آئے، سائیڈ میں ہٹ کے یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. کیا یاد کر رہے ہیں؟ کتنے بہترین جملے فرمائے گئے. وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور کہا ہائے افسوس، عَلَى يُوسف، یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر کوڑتے رہے. یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا، ان کو یاد کر رہے ہیں کہ ایسا ہی واقعہ یوسف کے بارے میں بھی پیش آیا تھا. اندر اندر رو رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں.
اپنا رونا دھونا ظاہر نہیں کر رہے. انبیاء ایسا نہیں کرتے, اندر اندر یوسف کو یاد کر کے تڑپ رہے. کتنے سال ہو گئے اور اتنے سالوں سے یہ غم تازہ ہی تازہ ہے, اور یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اور یہ زخم ہرا ہو گیا, اور یاد کر کر کے اندر اندر تڑپ رہے ہیں, اندر اندر رو رہے ہیں, اور روتے روتے ان کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, آنکھوں کی جو کالاش ہے بالکل ختم ہو گئی, نابینا ہو گئے, تقریباً ان کی بینائی چلی گئی. اور یہ غم اتنا شدت سے تھا, اور اتنا غم ان کے اوپر, اتنی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوئی تھی کہ شدت غم, اور پھر اس کے اوپر صبر بھی انہوں نے بہت سختی سے کیا, شدت ضبط بھی کیا, اور کیفیت یہاں تک پہنچ گئی شدت غم اور شدت ضبط سے کہ شدت قزم حاصل ہو گیا. قزم کی کیفیت, قزم کسے کہتے ہیں کہ پھر انسان اپنے غموں کو ہے نا دل کے نہا خانے میں رکھے, کوئی کسی سے اپنا دکھڑا روئے نہیں, اپنے درد غم کسی کے سامنے بیان نہ کرے, اندر اندر پڑتا رہے. کہتا ہے والکاظمین الغیظ, قرآن میں آتا ہے غصے پر کنٹرول کرنے والے, غصے کو قابو رکھنے والے, یعنی اب وہ پھر اپنے آپ کو قابو دینے لگے, کسی کے سامنے پھر وہ کہتے نہیں کہ بھی میرے ساتھ ایسے حالات ایسے حالات ایسے حالات. یہ صفت انسان کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی بیٹوں نے کہ والد صاحب تو یوسف کی یادگیری میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں, اتنے دیوانے ہو چکے ہیں کہ اپنی نہ جان کی پرواہ ہے نہ ان کو بیماری کی پرواہ ہے, اتنا وہ کراہ رہے ہیں, اتنا وہ تڑپ رہے ہیں, اندر سے اندر کوڑ رہے ہیں. تو بیٹے کہہ رہے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف, بخدا قسم بخدا آپ تو یوسف کی یادگیری میں اتنا رو گے, یعنی اتنے یاد یوسف کو کرو گے یہاں تک کہ حتی تکون حردا او تکون من الحالکین, ابا جان بیمار ہو جاؤ گے اور موت کے جان آپ کی سلب ہو جائے گی, موت کے قریب ہو جاؤ گے, کتنا رو گے, کتنا یوسف کو یاد کرو گے, یہاں تک کہ آپ مر ہی جاؤ گے. بھئی حد ہوتی ہے, کوئی غم کسی پہ آیا, مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا تو ایک عرصے تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے. عمر کے گزرنے کے ساتھ اور ایام کے گزرنے کے ساتھ اس غم کو انسان کو بھلا دینا چاہیے کہ کتنے لمبے عرصے تک آپ یوسف کو یاد رکھو گے. ابھی بھی یوسف کا غم آپ کو تازہ ہے, آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, ابا صبر کرو گے, کتنا اپنے جان کو جوخم میں ڈالو گے. تو باپ نے کیا کہا, یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم کو اس سے کیا بحث, میں رو, میں مر جاؤں, میرا کچھ بھی ہو جاوے, میں غم میں, تم کو کیا بحث اس سے, میرے رونے سے تم کو کیا لینا دینا. میں اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں تھوڑی نا مخلوق کے. میں نے تم کو کچھ کہا, تم دو مرتبہ ایسے کارستان کر کے آئے, لیکن میں نے تم کو کچھ کہا ہو تو کہو. میں تم سے کچھ نہیں کہتا, میں تو اپنے اللہ سے شکایت کرتا ہوں, اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے بیان کرو. اس سے پتہ چلا کہ بھی اپنی شکایتیں, اپنے دکھڑے, اپنے غم اللہ کے سامنے پیش کرو, مخلوق کے سامنے مت رو. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں تو اپنا غم, اپنا حزن یہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اللہ سے اس کی شکایت کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, مجھے اللہ کے بارے میں جو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. یعنی وہ نبی تھے, اب ان کو خوشبو آنے لگی تھی کہ اب بھی سب ملنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم مجھے ملا ہے, جو جانکاری مجھے ہے, وہ تمہیں نہیں ہے. تو یہ ان کو میسج دیا, ان کو اس طرح سے چپ کرایا کہ مجھے رونے دو, یعنی مجھے جو میں غم میں مبتلا ہوں, تو میرا غم, میرا رونا, میرا دھونا سب اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سامنے ہے, تمہارے سامنے نہیں ہے. تو یہاں تک واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئندہ انشاءاللہ بیٹوں سے پھر وہ کہیں گے کہ بھئی یوسف کو بھی تلاش کر کے آؤ, بنیامین کو بھی تلاش کر کے آؤ, جاؤ وہاں پہ واپس سے جاؤ, ان کو خوشبوئیں آنے لگی تھی, اب تدبیر کرو, تم بھی کوئی تدبیر کرو, ملیں گے, یوسف بھی ملیں گے, بنیامین بھی ملیں گے, آپ کوشش کرو اپنی بساط پر. تو اب اس طرح مصر جائیں گے, پھر ملاقات ہوگی, ان کو ان کے جرائم یاد دلائے جائیں گے, سارے خاندان, اور خواب کی تعبیر بھی پوری ہوگی, 11 ستارے, چاند سورج والی. تو انشاءاللہ آگے کی تفسیر ہم کل کریں گے. صدق اللہ.